5 نشستوں کی مختصر سی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مختصر وقت میں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. کشمیر کے ضلع پونچھ کی کارگزاری پیش کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ فتنہ انکار حدیث کا شکار ہمارے یہاں علوم عصریہ کے طلبہ زیادہ ہو رہے ہیں، یعنی اسکول وغیرہ کے طلبہ. ہم متاثرین سے ملاقات کر کے ان سے قرآن پاک کی اجمالی آیات کی تفاصیل کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. راجستھان کی صورتحال بیان کرتے ہوئے مولانا محمد عمر صاحب نے بتلایا کہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کی یوتھ ونگ متاثر ہو رہی ہے اور ایک تنظیم بنام وحدت امت اس پر کام کر رہی ہے اور ہم اس فتنے کے سدباب کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. نیز اس کے علاوہ رانچی سے ڈاکٹر اصغر صاحب مصباحی اور دھنباد سے مولانا منور حسین رانچی اور دھنباد سے ڈاکٹر اصغر صاحب اور شملہ سے مولانا منور حسین قاسمی، ہماچل پردیش سے اور مولانا نوشاد صاحب قاسمی کرناٹک کی صورتحال پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر کام کرنے کی جانب بطور خاص توجہ دلائی. اس کے علاوہ مولانا حذیفہ قاسمی کانپوری نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلے اس فتنے کو سمجھیں اور پھر اس کے تعاقب کی کوشش کریں. مولانا نے کہا کہ انکار حدیث دراصل انکار قرآن اور انکار خدا ہے. احقر نے منکرین حدیث کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ شریعت کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حق ایجوکیشن کے چیئرمین مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. مہمان خصوصی مولانا شمشاد رحمانی نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان ہر قسم کے فتنے موجود ہیں، خارجی ہوں یا داخلی، ان سب کی تردید ہماری ذمہ داری ہے. مولانا نے بعض قادیانیوں سے اپنی ملاقات کی دلچسپ رودات بھی سنائی. نیز امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے پلیٹ فارم سے اس کام کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. پروگرام کے دوسرے مہمان حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے علماء ہر دور میں فتنوں کے سدباب کے تعلق سے فکر مند اور سرگرم عمل رہے ہیں، چنانچہ ہمیں بھی اکابر کے طرز پر چلنے کی ضرورت ہے. مولانا نے مزید کہا کہ انکار حدیث اور دیگر فتنوں کے تعاقب کے لیے پہلے ان کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. مولانا نے علماء کرام کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے علماء حدیث کے علوم سے واقفیت رکھیں. آخر میں احقر نے اس فتنے کے تعاقب میں لکھی گئی متعدد کتابوں کو ہندی اور انگریزی زبان میں منتقل کرانے کا عزم کیا. یہاں تک ہماری پہلی نشست مکمل ہو گئی. شام کو مغرب کے بعد دوسری نشست شروع ہوئی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعارف کراتے ہوئے مولانا امیر حمزہ نے کہا کہ اگرچہ انجینئر کا فتنہ ارتدادی فتنوں کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن امت کو فی الوقت سب سے زیادہ نقصان اسی فتنے سے پہنچا ہے. مولانا نے کہا کہ انجینئر کی بڑی گمراہی یہ ہے کہ امت کو اسلاف بشمول حضرات صحابہ کرام سے بدزن کر کے سابقہ پوری امت کو گمراہ گردانتے ہوئے خود کو ہی اسلام کا علمبردار سمجھتے ہیں. نیز صحابہ کرام کی گستاخی، قادیانیت نوازی، احادیث میں قطر بیونت کرنا ان کی گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے. حافظ الماس نے کہا کہ انجینئر اپنے اندر وہ تمام چیزیں رکھتے ہیں جو لوگوں کے، انجینئر سے مراد شعبہ انجینئر سے وابستہ لوگ نہیں بلکہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا، ان کے بارے میں ہے کہ وہ تمام چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو لوگوں کے اس کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم موجودہ زمانے کے مطابق ان کا رد کریں. ان کے علاوہ کانپور سے مولانا انصار جامعی، مفتی عثمان قاسمی اور لکھنؤ سے مفتی حارث عبدالرحیم نے مشترکہ طور پر اس فتنے کی سنگینی بتلاتے ہوئے اپنا درد دل بیان کیا. صوبہ حیدرآباد سے مولانا اکرام الدین، مظفر نگر یو پی سے مولانا سہیل، سیتاپور سے مولانا ہلال، فتح پور سے مولانا زکوان، راجستھان سے ایڈوکیٹ کفایت اللہ صاحب، کرناٹک سے مولانا نوشاد نے مذکورہ فتنے سے متعلق اپنے اپنے علاقے کی کارگزاری پیش کی اور کام سے متعلق انتہائی مفید مشورے دیے. احقر نے اس فتنے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم سوشل میڈیا پر اپنے تمام کاموں میں اضافہ کریں، آسان زبان میں لٹریچر شائع کر کے امت کے افراد تک پہنچائیں. مہمان خصوصی کانپور کے معروف عالم دین مفتی اقبال احمد قاسمی نے انجینئر صاحب کی بنیادی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے فتنوں پر کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کی. نیز جو احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا. اخیر میں مہمان خصوصی پیر طریقت حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نے
تزکیہ اور احسان پر روشنی ڈالتے ہوئے فرق باطلہ پر کام کرنے والے افراد کو بڑوں کی سرپرستی میں کام کرنے کی توجہ دلائی۔ اگلے دن 8 نومبر کو تیسری اور چوتھی نشست صبح و شام کی مجلس میں شکیلیت، گوہر شاہی، مہدویت ان فتنوں پر گفتگو ہوئی۔ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے مولانا امیر حمزہ نے ان فتنوں کا تعارف کرایا۔ حیدرآباد سے تشریف لائے مولانا انصار اللہ قاسمی نے شکیل بن حنیف کے بارے میں بتلایا کہ سن 2005 میں انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور آج یہ فتنہ ملک کے کونے کونے میں موجود ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ نزول عیسیٰ، ظہور مہدی اور خروج دجال کی درست علامتیں امت کے سامنے بیان کریں تاکہ سادہ لوح یعنی عام بھولی بھالی عوام اس فتنے سے بچ سکے۔ اس کے علاوہ مجلس تحفظ ختم نبوت حیدرآباد کی بھی تفصیلی رپورٹ سامنے آئی۔ علاوہ ازیں حافظ محمد شہباز محمودی نے فتح پور، مولانا ہلال قاسمی نے سیتا پور اور مولانا انصار جامعی نے کانپور کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتنہ ہمارے علاقے میں تیزی سے سرگرم ہے۔ ہم اپنے اپنے علاقوں میں علماء اور ائمہ کو متوجہ کر رہے ہیں جس کے مثبت نتائج الحمدللہ سامنے آ رہے ہیں۔ راجستھان سے ایڈوکیٹ کفایت اللہ نے اس سلسلے میں تفصیلی کارگزاری بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ایک شکیل خانی کو پکڑ کر یعنی جو لوگ شکیل بن حنیف کے فتنے سے متاثر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر ان سے شکیل بن حنیف کی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے سامنے شکیل صاحب کا خاندانی تعارف پیش کرتے ہیں جس سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے فتنہ شکیل خانیت کے تعلق سے تحفظ دین میڈیا کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تحفظ دین میڈیا کے نام سے ان کا مستقل چینل ہے، یوٹیوب پہ بھی چینل ہے اور آج کا پروگرام وہ اپنے چینل پر لائیو نشر کر رہے ہیں جس کو ملک اور بیرون کے مختلف علاقوں سے دیکھا بھی جا رہا ہے۔ اڑیسہ سے مولانا غانم قاسمی نے کارگزاری پیش کی۔ حیدرآباد سے تشریف لائے مولانا ابرار الحق شاکر صاحب نے کہا کہ یہ فتنہ پورے ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے جس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتنہ عورتوں میں بھی سرگرم ہے جس کے لیے ہمیں گھر گھر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز مالیگاؤں سے تشریف لائے مولانا اقبال ملی صاحب نے کہا کہ فتنہ شکیل خانیت سے وہی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو نزول عیسیٰ، خروج دجال اور ظہور مہدی وغیرہ عقائد سے واقف نہیں ہیں۔ صوبہ بہار سے تشریف لائے جناب ذیشان صاحب نے پورے ملک میں بڑھتے ہوئے فتنہ شکیلیت کی رپورٹ پیش کی۔ کرناٹک سے تشریف لائے مولانا نوشاد نوری نے شکیلیت پر تیار کردہ پریزنٹیشن پیش کیا جو کہ تربیتی نشستوں کے لیے انتہائی مفید اور قابل تقلید ہے۔ بھیونڈی سے تشریف لائے مولانا سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی نے فتنہ شکیل خانیت کا تفصیلی تعارف کرایا۔ ان کے علاوہ شاہجہاں پور سے تشریف لائے جمعیت علماء یو پی کے نائب صدر پروفیسر نعمان صاحب، کانپور سے مولانا خلیل احمد مظاہری، لکھیم پور سے مولانا اسلام الحق اسجد صاحب قاسمی نے اپنے علاقے کی صورتحال اور کام کرنے کی تجاویز پر روشنی ڈالی۔ ان دونوں مجلسوں کے مہمان خصوصی دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی محمد راشد صاحب اعظمی اور حضرت مولانا عبد القوی صاحب حیدرآباد دامت برکاتہم العالیہ نے تفصیلی خطاب کیا۔ یہ بات ذرا علماء کرام کے لیے توجہ کے ساتھ سننے کی ہے۔ مولانا عبد القوی صاحب نے کہا کہ فتنے ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ نیز آپ نے سید محمد جون پوری کے فتنے پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آگے مولانا نے کہا کہ علماء کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، انہیں ہر محاذ پر الگ الگ طریقے سے جنگ لڑنی ہے۔ دین کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ علماء کے معاون بنیں اور ہر علاقے میں اپنے دین کے تمام کام اس علاقے کے معتبر علماء کی سرپرستی میں کریں۔ نیز دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا محمد راشد صاحب اعظمی نے دین میں اسلاف کی فہم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اسلاف کے بغیر ہمارا دین غیر معتبر ہے۔ نصوص کا وہی معنی اور مطلب لیا جائے گا جو اسلاف کے نزدیک قابل تسلیم ہے۔ پروگرام کے آخر میں احقر نے شکیلیت پر کام کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کیا اور خود بھی عزم کیا کہ ہم انشاءاللہ اس فتنے سے لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نیز احقر نے اکابر بالخصوص اکابر دیوبند سے گزارش کی کہ تمام کام کرنے والوں کی ہر ممکن پشت پناہی کی جائے۔ ہمارے ملک کے دیگر حصوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا جائے اور یہ تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کے تحت جو رابطہ مدارس کا نظام چل رہا ہے اس کے ذریعے اس سے جو مربوط مدارس ہیں
ان کو ارتدادی فتنوں کے خلاف کام کرنے کا پابند بنایا جائے۔ آج صبح 9 تاریخ کو 5ویں نشست قادیانیت کے عنوان سے منعقد ہوئی۔ اس عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے آگرہ سے تشریف لائے مولانا عبدالستار صاحب نے کہا کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ عوام شکیلیت اور قادیانیت سے ناواقف ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ عوام کے سامنے علامات قیامت کو واضح انداز میں بیان کیا جائے اور ظہور مہدی سے پہلے کے حالات سے بھی امت کو روشناس کرایا جائے۔ مفتی قاسم رضی فیروز آبادی نے کہا کہ ہم فیروز آباد کے اطراف میں بہت دنوں سے فیروز آباد کے اطراف میں قادیانیت پھیل رہی ہے اور ہم اس میں محنت کر رہے ہیں۔ 2015 سے حضرت مولانا اسامہ صاحب علیہ الرحمہ نے ہم لوگوں کو اس کام میں لگایا تھا اور 2018 عیسوی میں حضرت کی نگرانی میں علماء کا ایک تربیتی پروگرام بھی منعقد ہوا اور ابھی سال گزشتہ بھی ان حضرات نے علماء کا بھی ایک جوڑ کیا اور ایک عوامی پروگرام بھی کیا اور ابھی جلد ہی آئندہ آنے والے 1-2 مہینے میں وہاں ایک بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ موضوع بالا سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مفتی اقبال دیناش پوری نے بتلایا کہ ہمارے ادارے فیض القرآن سے متصل 2 گاؤں ہیں جہاں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں قادیانی مبلغ آئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں علماء کی جماعت کو وہاں پہنچایا اور متاثرین سے گفتگو کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ مسیحیت سے متاثر ہیں۔ چنانچہ مختصر افہام و تفہیم یعنی سمجھنے سمجھانے کے بعد الحمدللہ وہ تائب ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اناؤ سے مولانا سفیان جامعی نے کہا کہ ہماری جماعت قادیانیت کے رد عمل میں مسلسل سرگرم عمل ہے۔ اس سلسلے میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر سہ روزہ پروگرام کروایا گیا جو بے حد کامیاب رہا۔ حافظ محمد اسرار جو گوالیر سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے بعض علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہاں قادیانی مبلغ پہنچ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ مقامی علماء سرگرم ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس کرایا، جس سے لوگوں کو قادیانیت کے عقائد کے بارے میں علم بھی ہوا اور متاثرین میں سے کچھ لوگ تائب بھی ہوئے۔ اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ایک موقر مہمان نے قادیانیت سے متعلق گفتگو، ان موقر مہمان کا نام بھی آنا چاہیے تھا جنہوں نے رپورٹ لکھی ہے، انہوں نے قادیانیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام طور پر یہ 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ قادیانیت میں آ جاتے ہیں، ان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے جہالت اور دوسری چیز ہے غربت۔ جہالت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے مکاتب کا جال پھیلانے کی کوشش کی ہے جس میں الحمدللہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ غربت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی نظام ترتیب دینا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی غربت کا سہارا لے کر قادیانی ہمارے بعض نئے فارغین کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس تعلق سے کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو صاحب ثروت افراد ہیں انہیں فکر مند ہونا چاہیے، ہم جلدی انشاءاللہ ان کا بھی اس حوالے سے ایک پروگرام بلائیں گے۔ مولانا عبد الواحد کشمیری نے کہا کہ ہمارا علاقہ شرک و بدعات سے گھرا ہوا ہے، ابھی تک ہمارے علاقے میں ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا، یہ بظاہر ہم مقامی علماء کی کمی ہے۔ چنانچہ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر ہم یہ عزم لے کر جا رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں یہ کام کریں گے۔ مفتی محسن صاحب نے کہا کہ ہماری رائے ہے کہ ملکی سطح پر دارالعلوم دیوبند کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کر کے ہمیں دے جس سے علماء اور عوام کے درمیان دوری ختم ہو، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم مولانا راشد گورکھپوری نے اپنے بیان میں کہا کہ علماء کو فتنوں سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ ان کا صحیح طور پر تعاقب اور تدارک کیا جا سکے۔ فتنے کے تعاقب کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کا مزاج دینی بنانے کی بے حد کوشش کی جائے اور ایمان اور عمل میں سے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے، ورنہ خرابی یہ ہوگی اور ہو رہی ہے کہ لوگ عقیدے کو کم درجہ دیں گے اور عمل کو پہلا درجہ دیں گے، جیسا کہ گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے، حالانکہ عقیدے کی سلامتی کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے نشست کے آخر میں مہمان نائب امیر الہند حضرت اقدس مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم نے کہا کہ آج کل لوگوں کا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ فتنے اور اختلاف کی بات نہ کرو، اس سے خلفشار ہوتا ہے۔ یہ ذہن اب عوام کا بنا دیا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے، حالانکہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اختلاف ایک جیسا نہیں ہوتا، ایک اصولی اختلاف ہوتا ہے اور ایک فروعی ہوتا ہے، پھر اصولی اختلاف کے بھی مختلف درجات ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ گمراہ فرقوں کا تعاقب کرنے والوں میں ایک تو حق پھیلانے کی جرات ہونی چاہیے، دوسرے مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ نیز انہوں نے ائمہ کرام کو متوجہ کیا کہ جمعہ کے بیانات میں ان موضوعات پر گفتگو کریں۔ یہ ہماری
جو 5 نشستیں ہوئی ہیں 2.5 دن میں اس کی کارگزاری ہے. ان 5 نشستوں سے 2 چیزیں طے ہوئی ہیں. ایک تو کچھ کام دیے جا رہے ہیں جو حضرات ان 5 نشستوں میں یا آج کی عمومی نشست میں شریک ہیں تجویز کی شکل میں، وہ ابھی حضرت محتمم صاحب تشریف لے آئیں یہاں اسٹیج پر، تو اس کے بعد آپ کے سامنے انہیں پڑھ کر سنایا جائے گا. اور دوسرا، اس نمائندہ اجتماع سے پورے ملک بلکہ پورے عالم کے لیے ایک پیغام اعلامیہ کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنایا جائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ اجتماع منعقد کیا گیا اور ملک بھر سے لوگ دور دراز کا سفر کر کے یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے بھی جس لائن سے بھی ان پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنا حصہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.